السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، جنازے کے احکام و مسائل میں سے قبر میں میت کو دفنانا اور قبر کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کی جا رہی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ کل کی نشست میں قبر کی کھدائی کے متعلق چند باتیں بیان کی گئی تھی۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے کہ میت کو قبر میں اتارنے کے متعلق، جس طرح میں نے چند روز پہلے چند باتوں کے متعلق بتایا تھا جو ہم اکثر کئی معاملات میں اضافی عمل کرتے ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اسی طرح اس جگہ پہ بھی میت کو قبر میں اتارتے وقت کئی عمل ہمارے اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں میت کو اتارنے سے پہلے اندر پانی پھینکنا، گلاب کا عرق یا بیری کا پانی تھوڑا سا اندر چھڑک دینا، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے وہ میت محفوظ رہتی ہے، اس کو کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے، یا یہ کہہ دینا اس سے جو ہے میت کا جو جسم ہے وہ جلدی بوسیدہ نہیں ہو جاتا۔ یہ اعمال جتنے بھی ہیں سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ یہ چٹائیاں بچھانا بھی اور میرے حساب سے چادریں بچھانا بھی، یہ اب کچھ ہی دیر ہوئی ہے یہ عمل شروع ہوا، پہلے یہ عمل نہیں ہوتا تھا۔ پہلے صرف اور صرف کفن کی چادریں ہوتی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ خیر وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ جب ہم میت کو قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ وہاں پر ڈاکٹر بھی موجود ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک چیز میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ اس کام کا انجینئر ہے، اس کام کا ڈاکٹر ہے۔ تو وہاں پر کئی ڈاکٹر ایسے بھی موجود ہوتے ہیں جو اوپر کھڑے ہو کے مشورے دیتے ہیں، اس کو اس طرح سے ڈالو، اس طرح سے ڈالو، اس طرح سے کرو۔ کوئی کہتا ہے کہ برابر کر کے اس کو نیچے لیٹاؤ، کوئی کہتا ہے کہ سر کی طرف اس کو نیچے کرو۔ ہر کوئی یعنی کہ اپنا ایک مشورہ دے رہا ہوتا ہے، اور بات یہ ہے کہ ہم اس کے متعلق سیکھتے بھی نہیں ہیں یا اس کے متعلق جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ میت کو قبر میں اتارنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق آتا ہے، سنن ابو داود میں حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 3211۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے ایک میت کا نماز جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد جو ہے اس کو دفن کرنے کے لیے لے گئے۔ تو جب اس کو قبر میں اتارنے لگے تو اس کے سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے اس کو میت کو قبر میں داخل کرنا شروع کیا گیا۔ یہ جو بہترین طریقہ ہے کہ سب سے پہلے میت کو قبر میں اتارتے وقت اس کے پاؤں قبر میں ڈالے جائیں اور اس کے بعد جو ہے اس کا باقی جسم جو ہے وہ قبر میں لٹایا جائے۔ اور یہاں پہ بھی اکثر جو ہے وہ سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، یا کوئی جو ہے کلمہ شہادت اونچی اونچی آواز سے بلند آواز سے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی طریقہ کار سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے، جس طرح میں نے یہ کہا کہ یہ عمل جو ہے قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ کچھ دن پہلے یہاں پہ جو ہے وہ بحث بھی ہو گئی تھی،
تو اسی طرح کئی دوست احباب جو ہیں یا کئی ویڈیوز دیکھنے والے جو ہیں وہ نیچے کمنٹ بھی کرتے ہیں کہ بھائی نئی کوئی بات سننے کو مل رہی ہے، نئے کوئی کام سننے کو مل رہے ہیں، تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، ایسے ایسے الفاظ جو ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے۔ اس طرح کے مسائل، اس طرح کی باتیں جب میں نے یہ دروس شروع کرنے تھے سب سے پہلے استاد محترم قاری موسیٰ صاحب حافظہ اللہ تعالی انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ آپ کو شوق ہے تو آپ درس وغیرہ دیا کرو۔ والدہ گرامی سے مشورہ کیا گیا کہ کیا شروع کرایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کو بہتر لگتا ہے آپ کرا دیں، آپ استاد ہیں۔ تو پھر کچھ لوگوں نے بیچ میں جب میں نے ایک دو درس جو ہیں پہلے تھوڑا بہت اٹکتا تھا، اب بھی کئی مرتبہ ہو جاتا ہے لیکن کافی بہتر ہے الحمدللہ، آپ لوگوں کی دعاؤں سے، آپ لوگوں کی محنت سے، اور آپ لوگ بیچ میں کافی جو ہے اس طرح مجھے کہتے رہتے کہ یہاں سے یہ تھا، یہاں سے تو الحمدللہ بہتر ہے کافی۔ تو کئی لوگوں نے جب میں نے پہلے چند دروس دیے تو قاری صاحب کو کہا کہ آپ مسائل کیوں بیان کر رہے ہیں، اس بچے سے مسائل کیوں بیان کروا رہے ہیں، قرآن و حدیث سے چند جو فضائل والے اعمال ہیں، یعنی کہ کون سے عمل سے جنت ملے گی، کون سے عمل سے جہنم ملے گی، بس یہ بتائیں، کیوں بیچارے کو مشکل کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو ہمارا سمجھنا اور ہمارا ماننا بس یہی ہے کہ ہمیں جنت اور جہنم کے متعلق بتائی جائے، تو باقی جو مین بیچ میں چیزیں ہیں وہ بے شک رہنے دیں۔ جو سب سے زیادہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے وہ مسائل ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو عمل، جس طرح میں نے کہا کہ کلمہ شہادت پڑھے جاتے ہیں یا سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو عمل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کہ جب تم اپنی میت کو دفنانے لگتے ہو، قبر میں داخل کرتے ہو، تو یہ کلمات کرو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کلمات کہہ کے اس کو قبر میں داخل کرو، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی حدیث آپ اس کے متعلق مجھے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ اپنی میت کو اس طرح سے داخل کرو یا یہ کلمات کہہ کے داخل کرو۔ اور اس کا معنی بھی جس طرح دعا، یہ کلمات مختصر ہیں، معنی بھی اس کا بہت ہی آسان ہے، بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر، وعلی ملت رسول اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس میت کو قبر میں داخل کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر سنن ابو داود حدیث نمبر 3213 میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ سنت کے مطابق ہمیں تمام معاملات جو ہیں وہ دیکھنے چاہیے اور کرنے چاہیے۔ تو اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو مٹی ڈالنے کے متعلق ہیں وہاں پہ بھی ہم چند اعمال جو ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں جو کہ غلط ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق بتایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔